मेरा नाम है संदीप यादव. I am from India, Hyderabad. I am a professional YouTuber and motorcyclist. So my question is, Hinduism has given to this world yoga for the fitness and Ayurveda to cure some diseases and Vedas for the knowledge. And I want to know what Islam or Quran gave to this world. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یقیناً آپ خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ آپ کو دنیا آخرت میں خوش رکھے اور بابرکت رزق دے. محترم ناظرین، ایک ہندو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے سوال کرتا ہے کہ ہندوازم نے انسانیت کو دنیا داری کے لیے بہت ساری چیزیں دیں، ان میں سے ایک یوگا ہے جسمانی فٹنس کے لیے. تو اسلام جو ہے نا وہ دنیا داری کے لحاظ سے لوگوں کو کیا چیز دیتا ہے؟ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بڑا عالی شان جواب دیا. چلیں ہم بھائی صاحب نے کہا کہ وہ ہندو ہے حیدرآباد سے، اور ہندوازم نے یوگا دیا صحت کے لیے، آیوروید دیا ہے بیماری دور کرنے کے لیے، اور تیسری چیز Vedas for the knowledge. وید فار نالج. اسلام نے کیا دیا؟ اسلام نے کیا دیا بولنے لگوں تو رات دن پورا سال بھی تقریر کروں تو کم ہے. لیکن آپ کے 3 باتوں کے جواب دوں گا. آپ کے ہندوازم میں یوگا دیا برابر؟ Yes. کتنے ہندو لوگ یوگا کرتے ہیں؟ Maybe 1-2%. 1-2% مان لو صحیح ہے. ہمارے اسلام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پہ فرض کرا 5 بار نماز پڑھنے کے لیے. 5 بار نماز پڑھنے کے لیے. اور اب دیکھیں کہ مسلمان 5 بار نماز پڑھتے. اور میں نے ایک تقریر کیا ہوں جس کا نام ہے صلاح the programming towards righteousness. صلاح آپ کو رہنما دکھاتا ہے سیدھے راستے پر. اور اس تقریر میں ایک چھوٹا سا پارٹ ہے جسے کہا جاتا ہے میڈیکل بینیفٹس. پوری تقریر 1.5 گھنٹے کی ہے. میڈیکل بینیفٹ بھی لمبے ہیں. آج کی سائنس کہتی ہے کہ ہمارے جو پوزیشن ہے، سلام میں ہمیں کھڑے رہنا پڑتا ہے، رکوع کرنا پڑتا ہے، سجدہ کرنا پڑتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا مسلمانوں کو نماز پڑھتے ہوئے. تو یہ پوزیشن کی وجہ سے کئی آپ کی ہڈیوں کی آرتھوپیڈک بیماریاں دور ہوتی ہے. اور سجود جو ہے صلاح کا سب سے بہترین پوزیشن ہے. سجدہ میں ہم اپنے جسم کا سب سے اونچا حصہ زمین پہ لگاتے اور کہتے اللہ کی تعریف کرتے، سبحان من اعلیٰ، گلوری بی ٹو اللہ. آج کے سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ آپ اپنے مائنڈ کو قابو میں نہیں کر سکتے، اپنے ہاتھ اپنے جسم کو قابو میں کر سکتے، کیونکہ اپنا مائنڈ بھٹکتا ہے، اپنا ذہن. تو سائیکالوجسٹ کہتے ہیں ذہن کو قابو کرنے کے لیے آپ اپنے جسم کو قابو میں کر سکتے. تو ہم کیا کرتے؟ سب سے ہمارے عظیم جسم کے اونچے پارٹ کو ہم ہمبل کرتے ہیں اور کہتے سبحان من اعلیٰ، گلوری بی ٹو اللہ 3 بار. جب ہم یہ کرتے ہیں تو ہم we are submitting our will to God. یہ کرتے ٹائم پہ کئی فائدے ہوتے. فرش تو لمبی ہے، 2-3 چیز کہوں گا. آپ جب ہمارا جسم جو ہے، اکثر لوگ پورے دن کھڑے رہتے ہیں، کبھی کبھی لیٹتے. ہم جب سجدہ کرتے ہیں تو خون ہمارے چہرے میں زیادہ جاتا ہے. جب خون چہرے میں زیادہ جاتا ہے تو جو چہرے کی چمڑی ہے وہ اور ہیلدی ہوتی ہے. آپ کو کئی چہرے کی چمڑی کی بیماری دور ہو جاتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ There is excess of blood flowing into the face. آپ جب سجدہ کرتے ہیں تو کئی لوگ کو سائنس ہوتے ہیں. سائنس مطلب ہمارے جو چہرے کے اندر جو ہے سائنسز ہے، میگزیلری سائنس، اسموئڈل سائنس. تو جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو یہ ڈرین ہو جاتے ہیں. تو یہ ڈرین ہو جاتے مطلب اس کا جو فلوئڈ ہے وہ نکل جاتا ہے. آپ کو سائنس ہونے کے چانسز کم ہیں.
ہم جب عام طور پہ سانس لیتے ہیں اور سانس باہر نکالتے ہیں، ہمارے لنگس کی جو ہوا ہے 2/3 2/3 حصہ ہوا باہر جاتا ہے، ہوا اندر آتا ہے، پوری ہوا باہر نہیں جاتی. اللہ صاحب جان بوجھ کے کریں گے جو ہم کرتے ہیں عام طور پہ. جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہمارے جو پیٹ کے جو ایبڈومینل پارٹس ہیں وہ لنگ کے نیچے کے حصوں کو دباتے ہیں. جب دباتے ہیں تو وہ ریسیڈوئل ایئر، میڈیکل میں کہتے ہیں ریسیڈوئل ایئر، وہ 1/3 حصہ جو ہوا کا ہے ہمارے پھیپھڑے میں وہ بھی باہر نکلتا ہے. تو ہم سجدے میں جب سانس لیتے ہیں ہم کو فریش ایئر اور آتی ہے. تو فریش ایئر آنے کے وجہ سے ہمارے پھیپھڑے کی صحت اچھی ہوتی ہے. ہم جب سجدہ کرتے ہیں تو ہمیں لیس چانسز ہے ہرنیا ہونے کا. اور کئی فرشتے ہم جب سجدے سے اٹھتے ہیں تو ہمارے جو تھائی مسلز ہے اس کے اوپر زور آتا ہے. ہمارے تھائی مسلز آف کاف مسلز کو کہتے ہیں ایک دوسرا دل. ہمارا دل جو ہے ہارٹ پمپ کرتا ہے بلڈ کو. ہم جب نیچے اٹھتے ہیں سجدے سے قیام پہ اور قیام سے رکوع سے رکوع سے واپس جاتے سجدے میں تو آپ دیکھیں گے پریشر آتا ہے کاف مسل پہ. کاف مسل کو کہا جاتا ہے پیریفرل ہارٹ. یہ ہارٹ مطلب یہ بلڈ کو پمپ کرتا ہے باقی حصوں کی طرف، ہیلدی رہتا ہے. آپ یوگا کی بات کرتے ہیں، بہت سے میڈیکل بینیفٹس ہیں، لیکن ہم مسلمان یہ میڈیکل بینیفٹس کے لیے نماز نہیں پڑھتے. ہم نماز پڑھتے اللہ کے لیے، اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. یہ جو میڈیکل بینیفٹس ہے ہمارا سائڈ ڈش ہے. سائڈ ڈش نا ہماری بریانی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بینیفٹ تو ایسا ہی مل جاتا ہم کو. کوئی بھی مسلمان ورزش کرنے کے لیے صلاح نہیں کرتا، صلاح کرتا ہے کیونکہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. لیکن ساتھ ساتھ ورزش بھی ہو رہی ہے، صحت بھی ہو رہا ہے. میں کبھی جم میں جاتا ہی نہیں ہوں. مجھے لوگ پوچھتے ہیں جم میں کتنے بار جاتے ہیں؟ میں نماز پڑھتا ہوں 5 ٹائم، میں پڑھتا ہوں 7 ٹائم. تہجد آدھا گھنٹہ پڑھو، 2 گھنٹہ پڑھو، 2 گھنٹہ پڑھتا ہوں. ورزش دیکھو کل بیمار ہونے کے باوجود میں 4 گھنٹہ کھڑا تھا گیری اسٹیج کے اوپر طلاق کی وجہ سے. تو یہ میری ورزش ہے. میں قرآن کے ڈبے اٹھاتا ہوں، مجھے نوکر اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں. تو اسلام میں جو صلاح ہے وہ دوسرا نمبر ہے، سیکنڈ پلر آف اسلام ہے. آپ جو یوگا کی بات کر رہے تھے، آپ کے لوگ 1 یا 2% نماز پڑھتے برابر. مسلمان 5 ٹائم بولے نا جمعہ تو پڑھتے، نماز پڑھتے کیا نہیں پڑھتے ہیں. 5 ٹائم کوئی بولے گا 10%، 20%، لیکن جمعہ تو پڑھتے، 80% تو پڑھتے، 90% تو پڑھتے جمعہ. ہفتے میں 1 بار کم از کم پڑھنا چاہیے، 5 بار. تو آپ کی جو ہندوازم میں یوگا کہا گیا، ہمارے اس پہ صلاح، اس پہ تقریر 2 گھنٹے کی میری. آپ کا دوسرا آپ نے کہا آیوروید، ہمارے میں طب نبوی ہے. طب نبوی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں کہا حدیث میں کس طریقے سے آپ کئی بیماری کو دور کیسے، اسے کہتے طب نبوی. اور اگر آپ دیکھیں گے پڑھیں گے ہسٹری کو، ہسٹری جب آیوروید بھی ہے کیا نا، آیوروید ہے، لیکن سب سے فیمس کون سی ہے؟ ایلوپیتھی برابر. جب ہم 8ویں اور 9ویں صدی 8th اور 9th سینچری آپ پڑھیں گے تو یورپین کہتے ڈارک ایجز، اندھیرا دور. وہ اندھیرا ان کے لیے تھا، دنیا کے لیے نہیں. ہم مسلمان سائنس اور ٹیکنالوجی کی چوٹی پہ تھے، چوٹی پہ. وہ فرنگی لوگ یورپین وہ ان پڑھ تھے، ہم مسلمان چوٹی پہ تھے. چوٹی پہ. آپ اگر پڑھیں گے ہسٹری کو، ہم اسکول میں پڑھتے ہیں ٹریگنومیٹری اسکول میں پڑھا. اسے کس نے ایجاد کیا؟ البرونی، مسلمان. یہ جو 0 ہے نا، 0 کدھر سے آیا؟ 0 کدھر سے آیا؟ آریہ بھٹا.
आर्यभट्ट वो भी था, लेकिन दुनिया को किसने बताया? I don't know that. मुसलमानों ने। तो बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स मुसलमान, पाइथागोरस थ्योरम मुस्लिम, केमिस्ट्री के अंदर केमिस्ट्री, हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री? केमिस्ट्री का फादर कौन है? फादर मतलब फाउंडर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? लोग कहते गेबर, गेबर ने जाबिर इब्न हय्यान वो केमिस्ट्री का फादर था। ये अल्कोहल लफ्ज सुने? अल्कोहल लफ्ज सुने? अल्कोहल सुने? Yes. किधर से आया? अरबी लफ्ज से अलगुल अरबी लफ्ज है जिसे कहते हैं इविल स्पिरिट्स, शैतान की स्पिरिट। तो जाबिर इब्न हय्यान ने डिस्क्राइब किया अल्कोहल के बारे में, और अलगुल अरबी लफ्ज से इजाज हुआ अल्कोहल। आप अगर पढ़ेंगे कितने किताबें मेडिकल की, अर-राजी, कितने किताब, अली इब्न सीना, किताबें लिखी गई है। स्मॉल पॉक्स की डिजीज मुसलमान ने किया। तो आप अगर कंपेयर करेंगे आज के मॉडर्न मेडिसिन में, और वेद में भी है, मैं ये नहीं कहता हूं नहीं है, लेकिन जितने मेडिसिन मुसलमानों ने इजाद किए वो कई ज्यादा है। आप समझ रहे? कई ज्यादा है। आपने कहा हिदायत के लिए वेद है, हमारे हिदायत के लिए कुरान है। कल आपने मेरी तकरीर सुनी, कुरान आलमी जरूरत, सुनी आपने? कल की तकरीर सुनी या नहीं सुनी? Can you speak in English? I know little Urdu. अंग्रेजी में तो मैं और खुश हूँ। Did you hear my talk yesterday on the Quran global necessity? Did you hear it? No. Okay. So in that I have described how Quran is a must for the whole world. कुरान एक आखिरी हिदायत की किताब है सारी इंसानियत के लिए। अगर आप साइंस का मुताला करेंगे, साइंस का, और साइंस को अपना मयार बनाएंगे, बराबर, और इसको परखेंगे, जितने भी किताब, चाहे बाइबल है, चाहे वेद है, चाहे कुरान है, साइंस से परखेंगे तो कुरान के अलावा बाकी सब किताबों में गलतियां हैं। मैं नॉर्मली बाकी किताबों में गलतियां नहीं निकालना चाहता हूं, क्योंकि कुरान में लिखा है ताला इला कलिमतिन सवाइन बैनना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम यकसा है। आपके वेद में लिखा है कि सूरज धरती के चक्कर लेता है, ये सही है? वेद में तो लिखा है ना, साइंटिफिकली सही है? क्या सूरज धरती के चक्कर लेता है? लेता है कि नहीं लेता है? Actually, he is not fluent with Urdu. So, Okay, if you read the Ved, it's mentioned in the Ved that the sun takes circles around the earth. I am asking you a question. No, Earth is rotating around the sun. Sorry? The Earth is rotating around the sun. Correct. But your Ved says the opposite. Your Ved is saying that the sun is rotating, revolving around the earth. That means it's a scientific error. What does the Quran says? Quran has got 6,326 verses, out of which more than 1,000 verses speak about science. I've given a lecture, Quran and modern science. Okay, I'll go through that. You should see. Yes. So if you hear that talk, you see the guidance that the Quran has given in science, in technology, about how a human being should lead his life. It is far, Ved also has got, I'm not saying Ved doesn't have. But if you compare an apple to an apple, there's a world of a difference between the knowledge of the Quran and knowledge of Ved. I'm not telling you that Ved doesn't have. Ved has got some scientific facts. Ved has got beautiful guidance. But if you compare, for example, if you read a book of standard 2 and if you read a book of PhD, both are correct. But isn't there difference in guidance? Yes or no? Sorry. When you read a book of standard 2 and a book of PhD, both are correct. But the difference of knowledge is chalk and cheese, correct? Similarly, even Ved has got good points. I'm not saying no.
But the points in the Quran are far superior. superior. So MashaAllah. Almighty God, Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Rad, chapter number 13, verse number 38, وَلِكُلِّ الْأَجْلٍ كِتَابٍ. And in every age, we send a revelation. Almighty God sent a book in every age. My name only four are mentioned in the Quran. Torah, Zabur, Injil and the Quran. Torah was given to Moses, peace be upon him. Zabur was given to David, peace be upon him. Injil was given to Jesus, peace be upon him. And Quran to the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. But besides this, there were many other books. Name is not mentioned. Maybe, Ved also was a book of God. I'm not saying for sure. Maybe we don't know. But all the books that came before the Quran, they were meant for a particular time period and for a particular group of people. So because they were meant for a particular time period and only for a particular group of people, Almighty God did not think it fit to preserve it. But because the Quran is the last and final revelation, it was not sent only for the Muslims or the Arabs, it was sent for the whole of humanity. And Almighty God preserved it. And Almighty God revealed the last edition of His revelation when He knew that human beings were fit to accept it. That's the reason, as I told earlier, the true concept of God is even in Ved. Worship one God, don't make idol, don't make us. Due to passage of time, many things have been altered, have got corrupted. According to Swami Vivekananda, you heard of Swami Vivekananda? Yes. He said the present way is only a small fraction available. So all the revelation before the Quran, they have not been preserved. But the last and final revelation has been preserved. All the messengers that came before Prophet Muhammad, 25 are mentioned by name. Adam, Noah, Moses, Jesus, Muhammad, peace be upon them all. But our beloved Prophet Muhammad said there were 124,000 messengers sent on the face of the earth. Maybe Ram was a messenger of God. Maybe Krishna was a messenger. I don't know. But even if they were messengers of God, they were only meant for those people and for that time, because the message was time bound. Since Prophet Muhammad, peace be upon him, was the last and final messenger, as Quran says in Surah Adab, chapter number 33, verse number 40, مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَٰكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. That Muhammad is not, peace be upon him, father of any of you sons, but is the messenger of Allah and the seal of the prophets. And Allah is all-knowing, all-wise. Because he was the last and final messenger, he was not sent only for the Muslims or the Arabs. Allah says in the Quran, Surah Anbiya, chapter number 21, verse number 107, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, that we have sent thee not but as a mercy to all the worlds, as a mercy to the whole of humanity, as a mercy to all the creatures. So Prophet Muhammad was not sent only for the Muslims, or for the Arabs, or for the Pakistanis. He was sent for the whole world, for all the human beings. Rahmatan lil Alameen. It is the duty of us Muslims to convey the message to the non-Muslims with love and hikmah, with wisdom. If we do not do that, we are to blame. It is the duty of every Muslim that he conveys the message. Brother, I love you. Thank you. I love you too. Very good. Love you too. We may differ, but I love you. That's the reason if you hear my talks on concept of God in major world religion, even the Veda and the Bible and the Quran says the same. So to understand God, you have to read the scriptures, not follow someone who gets benefit from preaching the religion. But many a times, the people who preach for their own benefit, they may twist. And I've given a talk on similarities between Islam and Hinduism. And if you do an analysis and a study of the Veda and Quran, and let us agree to follow what is common. What is different, we'll discuss tomorrow. Correct? At least what is common between Veda and Quran, let us follow today. Correct? What is different, we'll discuss tomorrow. Ved says
I quoted Yajurved, chapter number 32, verse number 3, Natasya Pratimasti, of that God, there is no image, there is no statue, there is no photograph, there is no painting, there is no portrait. It's clearly mentioned in Brahma Sutra of Hinduism, Ekam Brahm Dusta Naste, Nina Naste Naste Kinchan, Bhagwan एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है. There is only one God, not a second one. Not at all, not at all, not in the least bit. So it's the same thing what I mentioned in the Quran. If you read the Hindu scriptures, your scripture says that the Antim Rishi, the final messenger of God, would be Prophet Muhammad. There are so many prophecies of Prophet Muhammad in the Hindu scriptures, in the Bhavisha Purana, in the Veda. There is a Purana called as Kalki Purana. If you read Kalki Purana, chapter number 2, verse number 5, 7, 11, 15, it says that the Antim Rishi, his father's name will be Vishnu Yas. Vishnu means God, Yas means servant, servant of God. If you translate in Arabic, it's Abdullah. The name of the father of the last and final messenger, Prophet Muhammad, was Abdullah. It says that the mother's name will be Sumati. Sumati in Sanskrit means serenity, peace. In Arabic, Amina. The name of the last and final messenger, Prophet Muhammad, was Amina. Further it says that this last prophet would have 4 close companions. And we know Prophet Muhammad, peace be upon him, had 4 companions. The 4 Khulfa Rashidin, Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar, Hazrat Usman, Hazrat Ali, may Allah be pleased with them all. He will be born in the city of peace of Makkah. He will be born in a tribe of the chief of that city. And Prophet Muhammad was born in Makkah in the tribe of Quraysh. And the prophecy continues very long. So when your book clearly says there is one God, don't make images, don't make idols. It says worship the last and final messenger prophet. So why don't we follow? Do you believe there is one God, brother? Yes. Do you believe that God has got idols? Can you make an idol of God? There is no idol for God. Very good. So you believe there is one God and you believe that idol worship is wrong. Correct? It's not wrong, but I don't believe this is the perfect. Correct. If you cannot make an idol of God, then idol worship is also wrong, na? How can you limit God into an idol? If the idol falls, it breaks, correct? If the idol falls, it breaks. Yes. So can God break? No. So you do agree idol worship is wrong? I don't agree, but. Very good. You don't agree? No. Very good. Do you agree that Prophet Muhammad is the last and final messenger of God? No, I need to do research and everything. Then Sorry? will come. I need to do research and Sure. everything. So my request to you, brother, is because I love you, that you should hear my video cassette on Prophet Muhammad in the Hindu scripture. Yes. And hear my talk, similarities between Islam and Hinduism. And inshallah, I pray to Allah to give you guidance. If you read the translation of the Quran, that's my second request. If you read the translation of the Quran in English, the language you understand best, you will find the difference of chalk and cheese. And I pray to Almighty God to give you guidance, inshallah. हाँ, Thank you. Thank you. Thank you. सुनते हैं